بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ بیٹے اسکرین نظر آ رہی ہے؟ بڑی مہربانی، شکریہ۔ شروع کر رہے ہیں مطالعہ پاکستان دوسرا چیپٹر پیج 36۔ مطالعہ پاکستان دوسرا چیپٹر پیج 36۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملک کے اندر 3 اہم عہدے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 اہم عہدے ہوتے ہیں جو مل کر ملک کے معاملات کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں ٹرائیکا۔ ٹرائیکا جیسے ٹرائی اینگل، 3 کونوں والا جو کی تصویر ہوتی ہے، تو ٹرائیکا کون کون سے ہیں؟ اس میں ہے صدر، وزیر اعظم اور بری فوج کا سربراہ جسے جنرل کہا جاتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، جنرل۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی۔ سب سے پہلی ذمہ داری ملک کے انتظام کو سنبھالنا، یہ سب سے پہلا کام وزیر اعظم کا ہے۔ اگر وزیر اعظم حالات کو کنٹرول نہ کر سکے تو پھر صدر اسے وارن کرتا ہے، صدر اسے تنبیہ کرتا ہے، صدر اسے خبردار کرتا ہے، صدر اسے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے۔ اگر وزیر اعظم حالات کو کنٹرول کر لے تو ویل اینڈ ڈن، اور اگر حالات کو کنٹرول نہ کر سکے تو پھر صدر حرکت میں آ کر ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اسے کہتے ہیں صدارتی نظام۔ جو وزیر اعظم کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے اسے وفاقی اور پارلیمانی نظام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وفاقی اور پارلیمانی نظام، جو اس وقت ہے۔ جمہوری نظام بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر وزیر اعظم جو ہے وہ حالات کو کنٹرول نہ کر سکے، اپوزیشن جماعتیں ساری وزیر اعظم کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں، ہنگامے شروع کر دیں، ماردار توڑ پھوڑ شروع کر دیں، گراؤ جلاؤ شروع ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں صدر حرکت میں آتا ہے اور صدر جو ہے وزیر اعظم کو کہتے ہیں جی حالات کو کنٹرول کرو، اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اگر وہ ایسا کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو پھر صدر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سارا کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں صدارتی نظام۔ اور اگر صدر بھی وزیر اعظم کے ہاتھوں بک جائے یا جھک جائے، یعنی وزیر اعظم کہ چلنے دو، چلنے چل رہا ہے، تم بھی کھاؤ میں بھی کھاتا ہوں، مل جل کر جو ہے وہ چلنے دیتے ہیں جیسے بھی ہے، تو صدر بک جائے یا جھک جائے تو پھر ایسی صورت میں پھر ایک اور پاور ہے ملک کی، ایک اور عہدہ ہے، ایک اور منصب ہے، وہ ہے بری فوج کا سربراہ جنرل۔ جنرل باجوہ صاحب، تو جنرل جو ہے وہ پھر صدر کو وارن کرتے ہیں کہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرو۔ تو اگر وہ ملک کے حالات کو ٹھیک کر لے تو بہتر ہے، اور اگر صدر سے بھی ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے تو پھر ایسی صورت میں جنرل حرکت میں آتا ہوا پورے ملک کے نظام کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ پھر اس کی آگے صورتیں ہیں 2۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ جنرل جو ہے پوری بری فوج کے ساتھ ملک کا کنٹرول سنبھال لے
اور فوج ہی ملک کے اندر آل ان آل بن جائے. کیا ہو جائے؟ فوج ملک کے اندر آل ان آل ہو جائے. دین اٹس نیم از مارشل لا. ایسی صورت میں ایسے نظام کو کہا جاتا ہے مارشل لا. جی بیٹے یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کیوں ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے؟ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ فوج آل ان آل نہ ہو بلکہ عوامی نمائندوں کو کنٹرول کر لے اور ان کا چیک اینڈ بیلنس شروع کر دے. تو یہ دوسری صورت ہوگی. یہ بھی سیمی مارشل لا ہے لیکن اس کو مارشل لا نہیں کہا جائے گا جیسے کہ پرویز مشرف نے کیا تھا. جنرل ایوب نے مارشل لا لگایا, جنرل یحییٰ نے مارشل لا لگایا, ضیاء نے مارشل لا لگایا, سارے کا سارا نظام فوج نے سنبھال لیا, لیکن پرویز مشرف نے مارشل لا نہیں لگایا. تو یہ تھا کچھ مختصر سا تعارف. جی اسد بیٹے ٹرائی ٹو کم ان ٹائم. تو اب ہم وزیر اعظم کی خدمات اور ان کے کارنامے دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے امید اور توقع کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے. ویسے بھی کسی کی بات کو توجہ سے سننا سنت رسول ہے, خواہ اس بات کا پہلے سے ہی علم کیوں نہ ہو پھر بھی سننا سنت ہے, اور اگر پہلے سے علم نہ ہو تو پھر سننا فرض ہے. تو آئیے فریضے کی تکمیل کی طرف, فرض کی ادائیگی کی طرف حصول علم کے لیے تیار ہو جائیں. اور ربی زدنی علما, اور ربی زدنی علما, سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مل کر زبان کے ساتھ یہ کلمات جو ہے وہ ادا کر لیجئے. ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست تھے. دست کہتے ہیں ہاتھ کو, راست کہتے ہیں سیدھے کو. راست سچے کو بھی کہتے ہیں, راست سیدھے کو. سیدھا ہاتھ, سیدھے ہاتھ سے مراد ہے اہم دوست, گہرے دوست, جسم کا اہم حصہ. پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا. قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کی آباد کاری اور انہیں ضروریات زندگی, جس کے اندر روٹی کپڑا مکان اور علاج معالجے کی سہولتیں تھیں, فراہمی کے کام کی نگرانی کی. قیام پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے. وہاں مسلمانوں پر بہت تشدد کیا جا رہا تھا, بہت ظلم کیا جا رہا تھا. آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون کو بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی. یہاں پہ ہے لیاقت نہرو معاہدہ, لیاقت نہرو معاہدہ. انتظام یہ ہے
کہ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون کو بہانے کی مکروہ حرکت، مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، باز رہنے کی اپیل کی۔ اس سلسلے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے لیاقت نہرو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ احمد جیلانی انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار۔ داخلی انتشار کا مطلب ملک کے اندر جو لڑائی جھگڑا جو ہے واپس کے اندر، اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی قوم کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان کی پر عائد ہوتی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی، عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی، اسے انڈرلائن کیجیے اور اس کے اوپر لکھ لیجیے MCQ، اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ اگلا فقرہ بھی ایک MCQ ہے۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا، امریکہ کا دورہ، اسے بھی انڈرلائن کر لیجیے اور MCQs کے لیے اسے لائن نوٹ کر لیجیے۔ اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کا تیار کرنا، آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا۔ جی بیٹے سلمان خان، ٹرائی ٹو کم ان ٹائم، بیٹے ٹائم پہ آیا کریں سلمان۔ لیکچر شروع ہوئے 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ جی نور فاطمہ بیٹے خیر ہے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ سر آپ نے جو MCQ مارک کروایا، جی بیٹے ایک MCQ جو ہے وہ 1949 والا ہے، قرارداد مقاصد منظور ہوئی، ٹھیک ہے بیٹے۔ دوسرا اس سے اگلی لائن پہ ہے، لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا 1950، 1948، 1949، 1950، 1951، ٹھیک ہے بیٹے؟ جی بیٹے سمجھ آ گئی ہے، بڑی مہربانی۔ پینسل ہاتھ پہ رکھیں، نگاہ کتاب پہ رکھیں اور توجہ میری آواز کی طرف رکھیں، ٹھیک ہے؟ شکریہ بیٹے، شاباش بیٹے شاباش، توجہ سے بات کو سنیں، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہے امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ جا کر اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات، پاکستان کے اوپر جو ہے سرحدوں سے فوجیں جو ہے وہ حملہ آور ہونے والی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے ڈیفنس اور دفاع کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ سامان جو ہے یہ فراہم کیا جائے۔ تو آپ نے زینب بیٹے ٹائم پہ آئیں، دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات، خارجہ پالیسی میں اسلام خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، ہو گیا۔
یہ ہو گیا مشترکہ خارجہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے. 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئی تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی. آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا. اگلا فقرہ ایک شارٹ کوسچن ہے, ایم سی کیوز بھی ہے. یہ بیٹا پینسل کے ساتھ نشان لگا لیجئے 16 اکتوبر والا فقرہ. یہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے اور شارٹ کوسچن بھی ہے. لیاقت علی خان کو کب کہاں شہید کیا گیا؟ لیاقت علی خان کو کب کہاں شہید کیا گیا؟ یہ شارٹ کوسچن ہو جائے گا. اور ایم سی کیوز کے اندر ڈیٹ اور جگہ یہ آپشن آ جائے. یہ دو طرح سے یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے. 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے. ابھی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے, یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہ ہے وہ جذبہ جو ایک مسلمان کا صحیح معنوں میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, کہ اپنے ملک اور قوم کی حفاظت, دفاع اور اس کی خیر خواہی, اس کی بہتری جو ہے مرتے دم تک انسان کے روح کے اندر تڑپ رہی ہونی چاہیے. تو ادھر جان نہیں کر رہی ہے اور زبان پہ الفاظ ہے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, اپنی جان کی فکر نہیں. قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر, موسوم کا معنی نام رکھنا, کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا. آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا. یہ تھا لیاقت علی خان کا وزیر اعظم کی حیثیت سے کردار. ملک بن گیا, ملک کے لیے صدر بھی منتخب ہو گیا, گورنر جنرل, اور وزیر اعظم بھی منتخب ہو گئے. ان کے کردار کے متعلق گفتگو ہو گئی. اب ملک کو چلانے کے لیے جن بنیادی اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے آئین یا دستور کہا جاتا ہے. تو دستور سازی کے سلسلے میں جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ ہے قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد وہ قرارداد جو ان مقاصد پر مشتمل تھی جن مقاصد کی بنا پر پاکستان بنا. وہ مقاصد جن مقاصد کی بنا پر پاکستان بنا, ان مقاصد پر مشتمل ایک قرارداد اسمبلی میں پیش ہوئی اور اسمبلی نے اسے پاس کیا. اس قرارداد کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے. جی ایان بیٹے کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بیٹے میں نے آپ سے کہنا تھا کہ جو آپ نے شارٹ کو سماعت کروایا ہے وہ کہاں تک ہے؟ جی اللہ پاکستان کی حفاظت کی نہ وہ تو پیچھے رہ گیا بیٹے, صرف شہادت کا تھا. وہ تھا 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو شہید کر دیا گیا. کب اور کہاں ہے نا, کب اور کہاں اس وقت کا لفظ بیچ میں سے نکال دیں گے. چاہیں تو آپ سارا بھی دیں لیکن صرف یہی ہے, اتنا ہی, جگہ اور ڈیٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا جی, تھینک یو. ٹھیک ہے, شاباش. بارہ مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون سازی ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا. قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا. اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ قرارداد مقاصد کا تعارف ہے. قرارداد مقاصد کے اہم نکات, یہ لانگ کوسچن میں آیا ہوا ہے, لہذا پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت.
اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے. اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو، اقتدار کا معنی حکومت، طاقت، اختیار، اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے. اسلامی اقدار کی پابندی. قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلا جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا. اسلامی طرز زندگی، مسلمانوں کا اپنی انفرادی کا معنی الگ الگ اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا. پھر ہے اقلیتوں کا تحفظ جو غیر مسلم ہوتے ہیں. پاکستان میں رہنے والی تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا. نیکسٹ ہے بنیادی حقوق کی فراہمی. تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی و مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے. پھر ہے وفاقی نظام حکومت. قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا، وہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا. آگے پسماندہ علاقوں کی ترقی. پسماندہ جو ترقی کی رفتار میں پیچھے رہ جاتے ہیں. قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا. اعادہ کا معنی تو دہرانا، ریپیٹ کرنا، ریوائز کرنا، ریمائنڈ کرنا. عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی. لاسٹ پہ یہ ہے اردو قومی زبان. اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. اس قرارداد کی اہمیت، قرارداد مقاصد کی اہمیت. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی. جی بیٹا جی بس. لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا. قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا. اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا. قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی. آخری ہے قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور 1985 میں اور 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا. یہ تھی قرارداد مقاصد کے متعلق ان ڈیٹیل گفتگو. یہ دستور سازی کا پہلا قدم تھا جو قرارداد مقاصد کی صورت میں اٹھایا گیا. اب اس کے دستور سازی کے مراحل کون کون سے سٹیپ ہیں، کیسے کیسے دستور جو ہے ملک کے لیے بنتے گئے اور بنتے رہے، اس پہ توجہ کیجیے. مریم بیٹے جلدی آیا کریں، اب تو لیکچر اوور ہونے والا ہے، اب آپ انٹر ہو رہی ہیں. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی. مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے بھی شمار مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی جا سکی. سیاسی عدم استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے تبدیل ہونے لگی. گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی. اسے بھی انڈرلائن کر لیجئے ایم سی کیوز کے لیے. گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی. بس یہ فکرہ اتنا ہوگا اور یہ ڈیٹ جو ہے یہ آپشن میں آ جائے گی.
اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا. دستور سازی کی راہ میں ہائی رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ بھی تھی کہ ملک کا مغربی حصہ جسے مغربی پاکستان کہتے ہیں، مغربی حصہ 2 اسٹوڈنٹ غائب ہو گیا، 4 صوبوں اور مشرقی حصہ 1 صوبے پر مشتمل تھا. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کی 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا. اسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا. 1 یونٹ کے قیام اور آئین سازی کے انتخاب کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا. نومنتخب وزیر اعظم چودھری محمد علی نے دستور سازی کے کام کی طرف پوری توجہ دی اور اسے مکمل کیا. وفاقی اسمبلی نے نئے آئین کی منظوری دے دی، چنانچہ نیا آئین بن گیا. نئے آئین کے اندر کون سی اہم باتیں تھیں، آئیے اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے، ٹائم تھوڑا ہے. 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات. پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا. اس آئین کی اہم خصوصیات درج ذیل تھی. پہلا، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. دوسرا، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا. یہ شارٹ کسن میں دیا ہوا ہے، اب الحمدللہ بچوں نے کیا ہوا ہے، میں پیپر چیک کر رہا تھا، کافی بچوں نے کافی اچھا لکھا ہوا ہے. آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول اور اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا. آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے. نیکسٹ ہے، اس بات کی ضمانت فراہم کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں تمام دباؤ سے آزاد ہوگی. اعلیٰ عدالتوں جس میں سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹس، یہ بھی ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا. 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ مشرقی پاکستان ابھی تک علیحدہ نہیں ہوا تھا. اور آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کے شارٹ کوسچن کا حصہ بنایا ہوا ہے، 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا. کیا مطلب ہے کہ جب اسمبلی کے اندر گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات گفتگو جو ہے وہ زبانی کلامی ہو جاتی ہے، ایک نے ایک بات کر دی، دوسرے نے بات کر دی، تیسرے نے بات کر دی. جب اسمبلی ختم ہوئی تو وہ بات ختم ہو. دوسری صورت یہ ہوتا ہے کہ جس نے جو بھی بات کی ہو جاتی ہے، ایک بندہ ان باتوں کو لکھ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں تحریری. آخری اڑی ہے آئین کی منسوخی. یہ آئین جو ہے 9 سال کی محنت سے بنا تھا. 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا تھا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاست دانوں کی باہمی چپکلش کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا، کھین چتانی، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی افسر شاہی کو کہا جاتا ہے، بجا مداخلت یعنی بغیر کسی وجہ کے دخل اندازی کرنا، اعلیٰ قیادت کے فقدان کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا یا کمی، اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بیجا منمانی کا مطلب اپنی مرضی اختیار کرنا. آئین کو زیادہ دیر نہ چلنے دیا. 1956 کا یہ آئین 2 سال اور 7 ماہ تک رہا. 2 سال 6 ماہ 14 دن ہے، لیکن انہوں نے 2 سال 7 ماہ لکھ دیا. جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی. اسے مارشل لا کہا جاتا ہے. اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے. جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا. منسوخ کا مطلب ہوتا ہے بالکل کنڈم کر دینا، بالکل ختم کر دینا. اور تمام وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں ختم کر دی، اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، بڑی فوج کا جو سربراہ ہوتا ہے جنرل، جب وہ حکومت ملک کا پورے کو پورا نظام سنبھال لے تو پھر اس کے بعد وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے. فوج کا سربراہ بھی ہے اور ملک کا سربراہ بھی ہے. پہلے صرف فوج کا سربراہ ہوتا ہے صدر کے انڈر، اب وہ پورے ملک کا سربراہ بن جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. جی بیٹا جی، اب انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات جو ہے پھر ہوگی. اس لیکچر کو آپ اچھی طرح پڑھیں. اس کے اندر اگر کوئی بات پوچھنے والی، سمجھنے والی ہو تو اگلے لیکچر کے اندر آپ اس سے
उसके मतलब जो है वो मुझसे पूछिएगा। कम अज कम इस लेक्चर को सब स्टूडेंट ने 3-3 दफा पढ़ना है, 3-3 दफा सब स्टूडेंट ने इस लेक्चर को पढ़ना है। जो मैंने एमसीक्यूज आपको करवाए हैं उनको आप अलग पेज के ऊपर कॉपी के ऊपर लिखें, अगर हो सके तो मुझे इसी तरह जो है वो किसी वक्त चेक करवाएं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आप नोट करके उनको आप लिखें। पढ़ाई के साथ साथ लिखाई जो है वो भी इंतहाई जरूरी। ठीक है बेटे जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।